الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ کل میں نے کوئی کام دیا تھا آپ لوگوں کو، کسی نے کیا وہ کام؟ آپ نے کیا؟ کیا کیا تھا ترجمہ؟ نہیں نہیں نہیں، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین آپ نے دیکھا؟ واعوذ بک آپ نے دیکھا؟ کیا ترجمہ تھا بتائیے؟ دیکھیے بھائیوں، اللہ کی قسم ہم نے اس کتاب کا، حضور کے علم کی قدر نہیں کی نا۔ ہماری ناکام زندگی کی بڑی وجہ یہی ہے، ہم ناکام ہیں۔ اب اس آیت کا اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، یہ دعا خود آپ کو یہ بتا رہی ہے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین۔ یہ چرکے لگاتا ہے، یہ وسوسے ڈالتا ہے، اے اللہ میں کمزور ہوں، یہ مجھے برائی کی طرف لے جائے گا، میرے خیالات میں برائی ڈالے گا، میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں۔ ایک وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور میں پناہ چاہتا ہوں کہ یہ میرے قریب بھی آئے، شیطان۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہماری کامیابی کے لیے سارے راستے بتا دیے تھے۔ دیکھو، یوں مانگتے رہو گے بچتے رہو گے، نیک بنتے رہو گے، کامیاب ہوتے رہو گے۔ تو مانگیں گے یہ دعا۔ آپ کو اندازہ ہو گیا اندازہ ہو گیا کہ ہماری زندگی میں امام صاحب بھی رو رہے ہیں، علماء بیان کر رہے ہیں، لیکن کچھ ایسی مہر لگی ہوئی ہے، ہونا وہی ہے جو 30 سال سے ہوتا ہوا۔ میں آپ کے پاس ٹھوس اسباب بتا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہیں نا جی حکیم صاحب علاج کی جڑ پکڑیں، تو میں علاج کی جڑ بتا رہا ہوں۔ زندگی میں ایک بار آپ سن لیں، کل قیامت میں یہ نہ کہیں کہ اے اللہ ہمیں علماء نے یہ بتایا ہی نہیں تھا۔ ایک بار آپ سن لیں زندگی میں۔ اس لیے میں عام روٹین سے ہٹ کے اس اعتکاف میں آپ کو ہدایت سے جو رکاوٹیں ہیں وہ بتا رہا ہوں۔ نیک بننے میں جو رکاوٹیں ہیں، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ لاکھ بیان سن لیں، آپ یہ کام نہیں کریں گے، آپ کے قدم نہیں اٹھیں گے مسجد کی طرف۔ تو اس میں سب سے بڑی چیز تو توفیق ہے، تو وہ میں نے پرچہ دے دیا آپ کو۔ ہدایت کی توفیقیں مانگتے رہیں، ورنہ یقین جانیں۔ اور سچ بات یہ ہے کہ کیا آدمی بتائے کہ کیسا زمانہ آ گیا ہے کہ غفلت۔ آج بہت اہم نشست ہے، دل کے کانوں سے انشاءاللہ سنیے گا، اور آج بھی ایسی چیزیں بتاؤں گا کہ زندگی میں آپ نے نہیں سنی ہوں گی، اور اتنی خطرناک شاید کانپ جائیں آپ لوگ۔ تو کہاں تک بات پہنچی تھی ہماری؟ آپ ہماری یہ جو بات ہے اس کی جو وزن سمجھیں آپ۔ دیکھ نا، بس اوقات ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، نہیں بھائی آپ ان کا ٹیسٹ کرا کے لائیں، ہم بیماری کی جڑ تک پہنچنا چاہ رہے ہیں۔ کسی کے پاس کوئی چابی ملی ہے تو بتا دیے گا۔ چلیے، اچھا یہ سمجھ گئے آپ لوگ جڑ کیا ہے؟ تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ ہماری بیماری کی جڑ کیا ہے۔ ابھی ایک ہی پہ بات ختم نہیں ہوئی ہے۔ تو ایک بڑی جڑ تو ہم نے یہ پڑھا کہ شیطان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کوئی پارا پڑھے ہیں، کوئی ایک پارا نہیں ملے گا، کوئی ایک صورت نہیں ملے گی آپ کو، کھول کھول کے اللہ پاک نے بتا دیا، دیکھو یہ یوں کرتا ہے، دیکھو یہ یوں کرے گا تمہارے ساتھ۔ کل ہم نے کہاں تک بات پڑھی تھی؟ ہاں، غمزدہ کرتا ہے، خوفزدہ کرتا ہے، خواب میں ڈراتا ہے، آپ کے فیصلے غلط کرتا ہے، گھروں میں لڑائیاں کراتا ہے، خاص طور سے میاں بیوی میں لڑائیاں کراتا ہے، بہن بھائیوں میں لڑائیاں کراتا ہے، اور یہ بڑی چیز بدگمانیاں خون کی طرح دوڑتا ہے آپ کو۔ منفی سوچیں بدگمانیاں، یہ بدگمانی اس کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اس کے ذریعے سے یہ آپس کے تعلقات کو خراب کرتا ہے۔ خواہ مخواہ بدگمان ہو جائیں گے یار آپس میں، ایک دوسرے کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک دم اس کا آپ نے کچھ سوچا بھی نہیں،
اور بس اس کا منہ بن گیا. اب حیران ہے کہ یار پتہ نہیں کیوں یہ اس نے کیا، میں نے کیا کیا ہے، وہ اس بیچارے کو پتہ نہیں. اس لیے بدگمانی اتنی خطرناک چیز ہے. بس اللہ ہی جس کی حفاظت کر لے. جس کو یہ بیماری لگ جاتی ہے نا، وہ شخص جو ہے آپ اس کے ساتھ رہ نہیں سکتے، وہ آپ کی سیدھی کو بھی الٹی کر دے گا. اور ایسا شخص خود بھی زندگی میں سکون میں نہیں آ سکتا. علاج کیا ہے؟ یہی دعا ہے، رب اعوذ بک من ہمز، اے اللہ یہ شیطان میرے اندر یہ چیزیں ڈالتا ہے. پھر میں نے آپ کو کہا غصے، میں نے آپ کو کہا زندگی میں یار آپ بڑے ہو جائیں گے، کبھی اپنی اولادوں کو سمجھائیے گا. پھر میں نے کہا کہ شیطان کا جو سب سے بڑا آسان ہدف ہوتا ہے وہ کون سے دو وقت ہوتے ہیں؟ غصہ اور شہوت. اندھا ہو جاتا ہے انسان ان دو کیفیتوں میں، ان دو کیفیتوں میں انسان اندھا ہو جاتا ہے. ایک شہوت میں، خواہش، کوئی چیز اگر خواہش پکڑ گئی دل میں، بس مجھے اس خواہش کو پورا کرنا ہے، حلال حرام سب، اندھا ہو جاتا ہے انسان. ماں کو دیکھتا ہے نہ باپ کو دیکھتا ہے. بھائیوں کیا کیا ہے آپ نے اور میں نے اس خواہش کے اوپر؟ ابھی میں نے تو وہاں آیا نہیں ہوں، اللہ کرے کہ ہمیں اعتکاف میں اتنا وقت ملے. آپ زندگی میں پتہ نہیں اگلے سال ہوں نہ ہوں، زندگی میں ایک بار آپ کے سامنے ایسی چیز رکھ دی جس کو میں کہہ رہا ہوں ٹھوس علاج. ایک ہے مرہم پٹی رکھ دینا زخم کے اوپر. بہت سارے بیانات کی حیثیت پٹی کی ہوتی ہے، لیکن آپ اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے تو وہ بتائیں گے کہ بھائی زخم صحیح ہے آپ کا، صحیح ہو جائے گا، پھر ہو جائے گا. آپ اصل علاج کی طرف آئیے. اصل علاج یہ ہے. آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آپ کے ایمان کا کیسے دشمن ہے، یہ آپ کے ایمان کا کیسے دشمن ہے. بلکہ اس سے پہلے ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، ہمارے یہاں پہ بھی تشریف لاتے ہیں. ہمیں تو جانتے نہیں ہیں کہ دل والے، وہ سچ مچ دل والے ہیں. حضرت مولانا محب اللہ صاحب، میں ان کے پاس بھی جاتا بھی ہوں، میں ان کے اپنی تربیت بھی کرواتا ہوں. اور اس وقت کے بہت بڑے ولی ہیں، اور بڑے بڑے علماء ان سے بیعت ہیں، ان سے اپنا علاج کراتے. تو ان کی کتاب میں شیطان کے 7 حملے لکھے ہیں کہ شیطان کے 7 حملے کیا ہیں. ابھی تک تو میں آپ کو وہ باتیں کھانے میں فلاں میں، اب یہ سنیے گا غور سے. شیطان کے 7 دھوکے. پہلا دھوکا، شیطان انسان کے دل سے دین کی قدر نکالتا ہے. دین سے کیا فائدہ، دنیا کی محنت کرو بھائی، پیسہ کماؤ، پیسے کا دور ہے، پیسہ بولتا ہے، پیسہ. قائد اعظم ہونے چاہیے ساتھ میں. کسی نے کہا جیب میں پیسہ ہونا تو لوگ بکواس بھی اچھے غور سے سنتے ہیں. جیب میں پیسہ ہو تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ بکواس بھی غور سے سنتے ہیں. بس یہی دور ہے. اور کہتے ہیں کہ جیب، آپ لوگ جو باہر بیٹھے نا قریب آ جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جو باہر آئے اگر آگے اندر آ جائے نا بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور کہتے ہیں کہ جیب میں اگر سوراخ ہو جائے، سکے گر جاتے ہیں نا، تو سکوں سے پہلے، سکے نہ ہو نا تو سکوں سے پہلے سگے گر جاتے. جیب میں سکے نہیں ہیں نا تو رشتہ دار بھی منہ نہیں لگاتے. ہم نے ایک ہی چیز کو پہچانا ہے، پیسہ. پیسہ کیا دیا ہے بھائی؟ پیسے نے ہمیں سکون دیا، پیسے نے ہمیں ایمان دیا، پیسے نے ہمیں اللہ کا تعلق دیا، پیسے نے ہماری اولادوں کو فرما بردار بنایا، بیویوں کو فرما بردار بنایا، گھر میں سکون دیا. کیا دیا پیسے نے؟ پہلا حملہ یہ ہوتا ہے کہ دین کی وہ خاطر دل سے نکالتا ہے. ملازمت ہو، پیسہ ہو، ڈگری ہو. دوسرا حملہ یہ کرتا ہے، ہاں جی دین پہ عمل تو ضروری ہے، لیکن ابھی تو جوانی ہے بھائی. سبھی ہوتے ہیں، ہمارے ماں باپ بھی جوانی میں ایسے ہی تھے یار، سب ایسے ہی ہوتے ہیں. ابھی تو جوانی ہے، دوست ہیں، یار ہیں، ابھی تھوڑی. کتنے چلے گئے اس علاقے میں، کتنے رات کو سوئے،
اور صبح ان کی قبر میں تھی. کچھ عرصے بعد نیک بن جائیں گے. ابھی حج کریں گے نا، اس کے بعد پھر نیک بن جائیں گے. شادی ہو جائے بس، اس کے بعد پھر نیک بن جائیں گے. میں نے قرآن سے یہ شیطان، اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا، بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شیطان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے. کیا کہا میں نے؟ غور سے سنیے گا، شاید زندگی میں آپ کو کبھی نہ سننے کو ملے یہ باتیں. اس کا طریقہ واردات تزیین اور تلبیس ہے. بڑا چالاک ہے. تلبیس، آپ نے لما تلبسون، تلبیس کس کو کہتے ہیں؟ حق کو باطل، باطل کو حق، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ، سفید کو سیاہ، سیاہ کو سفید. یہ آپ کو ایسا بنا کے پیش کرتا. تزیین سمجھتے ہیں نا؟ ایک آدمی گوبر کے اوپر خوب، یہ کیا ہو رہا ہے دیکھیں، ایک آدمی گوبر کے اوپر خوب خوبصورت سے ریپر اور پنی چڑھا دے، جعلی چیزوں کو جو ہے نا خوبصورت بنایا جا رہا ہے. تو شیطان کا طریقہ یہی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہر غلط والے کو اپنی غلطی بھی صحیح نظر آ رہی. بیٹا باپ سے الجھ رہا ہے تو شیطان نے اس کو مزین کیا ہوا ہے، نہیں یہ نہیں سمجھتے میری بات، یہ نہیں سمجھتے میری بات. بیوی شوہر سے لڑ رہی ہے، اس کو شیطان نے، آپ کہہ رہے ہوگے نا یار یہ کیوں اتنی سیدھی سی بات نہیں سمجھ رہی. نہیں، اس کے اوپر شیطان ہے، اس شیطان نے اس کو صحیح غلط کو کیا کر کے دکھا رہا ہے. بس یہ ہے. اس لیے یہ جھگڑنے کا دور نہیں ہے، منوانے کا دور نہیں ہے. بہترین زندگی یہ ہے کہ اعراض کرو. نہیں مانتا بھائی کوئی، ہم سمجھانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھائی سمجھانے میں بحث کا دل کالا ہوتا ہے اس سے. یہ کہتے ہیں یہ دور کیا ہے کہ کوئی آپ سے کہے نا، الجھنے کا دور نہیں ہے. الجھے آدمی سمجھائے ان کو جن کے اندر سمجھنے کی صلاحیت ہو. اس وقت انسان کے اندر ویسی فطرت ہے یہ کہ انسان اپنی غلطی کو بھی نہیں مانتا. قرآن سے ثابت ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. انسان کا مزاج جدلی ہے. جدلی سمجھتے ہیں؟ جدال، اپنی غلطی کی تعویل کرنا، بحث کرنا، یہ انسان کا مزاج ہے. یہ اللہ نے بتایا. بہت سارے واقعات ہیں حدیث کے بھی اس میں. کوئی کہے نا، کہ لیں آپ الجھے نہیں کسی سے. ایک کوئی کہے کہ ہاتھی اڑتا ہے آپ کے، ہاں ہاں اڑتا ہے، میں نے بھی دیکھا تھا، شاخ پہ بیٹھا ہوا تھا وہاں درخت پہ. ایک صاحب نے کہا بھائی میں نے اپنی زندگی بہت اچھی کر لی ہے. کیسے؟ میں الجھتا نہیں ہوں کسی سے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بے وقوفوں سے میں نے الجھنا چھوڑ دیا. تو اس آدمی وہ الجھنا شروع ہو گیا. وہ کہنے لگے نہیں یہ کیا بات ہوئی، آپ وہ ایک آدمی سامنے غلط ہے کہہ رہا ہے، آپ اس کو بھی کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں نہیں آپ بھی. انہوں نے کہا آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں. اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں دیتا سارے جھگڑوں کی بنیاد. جس خوش نصیب کو اللہ نے یہ دے دیا، بھائی ٹھیک ہے آپ کو کوئی صحیح نہیں سمجھتا، میری بلا سے میں اپنی آخرت میں لگوں، نہ سمجھو صحیح. یہ فَأَعْرِضْ أَعْرِضْ 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 قرآن بھرا پڑا. اے نبی یہ تکلیف دیں گے، آپ اعراض کریے، نظر انداز کیجئے، دیکھی اندیکھی کیجئے. یہ جینے کے اصول تھے. دیکھی اندیکھی کرنا. اب الجھ رہے ہیں، یہ یوں کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے. دیکھی سنی انسنی کر دو، دیکھی اندیکھی کر دو، جاہل بن جاؤ، بس ہمیں نہیں پتا. آپ ہوشیار ہیں نا، ٹھیک ہے آپ ہوشیار ہیں. کوئی ہوشیار بن رہا ہے بننے دو اس کو. ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی میرے سامنے 1.5 ہوشیار مت بنو. ہم کہتے ہیں میرے ساتھ آپ خود بے وقوف ہیں. آپ نبی کی مزاج پہ آئیں گے، اللہ اکبر. حضور کی زندگی میں آنکھ بند کرنا نظر آتا ہے. جتنے ہوشیار آتے تھے حضور کہتے حضور بننے دیتے تھے. اتنے لوگ حضور کے سامنے ہوشیار بنتے تھے، قرآن میں ذکر ہے. اتنے ہوشیار بنتے تھے حضور کو آ کے کہتے تھے اچھا حضرت اصل میں ہم آپ کے ساتھ اس لیے نہیں جا سکے تھے، یوں نہیں ہو سکتے تھے. اچھا ٹھیک، اچھا ٹھیک. قرآن میں یہ اتنی جرت ہو گئی، انہوں نے کہا ان کو تو میں کیسے بولا ان کو. وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ. لوگ کہتے تھے یار جس طرح ہم کوئی کہیں گے نا یار بڑا بھولا ہے، اس کو تو جو پٹی پڑھاؤ.
وہ یہ کہتے تھے حضور کے بارے میں، یہ تو کان ہے، کان، یہ بندہ تو پورا کا پورا کان ہے، اس کو تو جو سنا دو یہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ 80 منافق آئے، اصل میں تبوک میں ہم یوں نہیں گئے تھے، یوں نہیں گئے تھے۔ حضور نے کہا اچھا ٹھیک ٹھیک ہے، یہ شوہر کو آ جائے، یہ بیوی کو آ جائے، یہ مجھے آ جائے، یہ آپ کو آ جائے، زندگی آسان۔ اللہ جس کے اوپر رحم کر دے۔ اب یہ زبان بند کرنا سیکھ۔ پتہ نہیں بات کہاں جا رہی ہے۔ تو شیطان کا طریقہ واردات کیا ہے؟ تزیین، تلبیس، خلط ملط کر دے گا جس کے اوپر قرآن میں ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ایک اور جگہ ہے تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ۔ زَيَّنَ کا ترجمہ سمجھ رہے ہیں نا؟ مزین کر دینا، ایک چیز ہے خراب اس کو خوبصورت بنا کے پیش کر دینا۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، یہ میں نے ساری آیتیں جمع کری ہیں۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، کیا ہو رہا ہے؟ یہ شیطان آ گیا اس پہ بھی، شیطان کو غصہ آ رہا ہے کہ میرا آپریشن کیوں ہو رہا ہے؟ ہوگا تو صحیح نا یہاں کہیں۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ قال، اچھا اللہ پاک سے طے کرا کے آیا تھا، قال رب بما اغویتنی، اے اللہ آپ نے مجھے گمراہ کیا نا، جیسے کیسے کرتے ہیں دھمکی دیتے ہیں نا، تو میں کیا کروں گا، لأزینن لہم فی الارض، میں بھی ان کو نا بس ان کو دنیا دلکش بنا کے دکھاؤں گا۔ ایک بات آ گئی تو شیطان کا طریقہ واردات سمجھ گئے آپ لوگ؟ تو بھائیوں اپنے آپ کو صحیح سمجھنا چھوڑ دیں۔ ہو سکتا ہے جس کو ہم صحیح سمجھ رہے ہوں وہ شیطان نے ہمیں مزین کیا ہوا ہو۔ بہت بڑی بات بتا رہا ہوں، بہت بڑی بات بتا رہا ہوں، اور لاکھوں میں ایک بندہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا۔ اس کے لیے بہت دل کی صفائی چاہیے ہوتی ہے۔ علماء نے تکبر کی علامت کیا لکھی ہے؟ آپ کے اندر بڑائی ہے، کبر ہے۔ وہ کیا ہے؟ جیسی آپ کو آپ کی غلطی پہ کوئی ٹوکے آپ اس کا جواب سوچنے لگ جائیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ صحیح نہیں ہیں، آپ کو بہت بڑی بیماری لگی ہوئی، تکبر ہے آپ کے اندر۔ فوراً آپ ہوتا نہیں ہوتا، آپ کو 1000 بندوں میں ہزاروں ایسی ملیں گے نا، ادھر آپ نے بات کی ادھر جواب حاضر، عذر حاضر ہے کہ نہیں؟ حضرت نے لکھا کہ یہ تکبر کی علامت۔ اللہ ہمارے حال پہ۔ اور انصاف پسند کیا ہے کہ 1 منٹ سوچے، یار یہ مجھے کہہ رہا ہے کہیں واقعی میں نے ایسا تو نہیں کیا؟ اچھا سب مجھ کو ایک بات کہتے ہیں تو سب تو غلط نہیں ہو سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ یار مجھ سے کچھ غلطی ہے، چلو میں اللہ سے مانگوں کہ اللہ میرے اندر یہ کمی ہے۔ لاکھ آدمی ملیں گے آپ کو، 1 لاکھ ایسے ہی ملیں گے آپ، ادھر آپ کی بات ختم ہوئی، بھئی یہ تم ایسا نہ کیا، نہیں وہ تو دراصل یوں تھا، وہ تو یوں تھا۔ تو ایک چیز سمجھ گئے، جب شیطان مزین کرتا ہے تو پھر یہ نہیں۔ اگلی چیز شیطان بھلاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ میں نے کل پڑھی تھی آیتیں نا، آپ کو اللہ کا ذکر بھلائے گا تاکہ آپ کو کیا کر دے؟ کل میں نے کیا کہا تھا؟ کیا کر دے؟ ہتھیار سے آپ کو کیا کر دے؟ آپ کے ہتھیار چھین لے، پھر اس کا حملہ آسان ہو جاتا۔ تیسرا طریقہ واردات قرآن میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، تسویل، بعد میں، ابھی نہیں، بعد میں۔ ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشیطان سول لهم، سول، تسویل، ابھی نہیں، بات۔ امام بخاری نے لکھا، کس نے لکھا؟ انسان کہتا ہے سوف اتوب، سوف اتوب، اچھا توبہ کر لوں گا، اگلے رمضان میں توبہ کر لوں گا، سوف اتوب، سوف اتوب۔ یعدہم ویمنیہم، یہ سمجھ گئے آپ لوگ؟ تو شیطان کا پہلا کام دین بے وقت، دوسرا کام ہاں چلنا، بس ابھی کیا کریں لیں گے انشاءاللہ، توبہ کر لیں گے آہستہ آہستہ کر، 2۔ تیسرا نیکی، نہیں نیکی چھوڑنی نہیں ہے، لیکن آپ کی نیکی کو خراب کرے گا، یار جلدی جلدی کرو، یار وضو جلدی جلدی کرو، نماز جلدی جلدی پڑھو، تلاوت جلدی جلدی کرو،
تراویح جلدی جلدی پڑھو. سمجھ گئے؟ پہلے اس نے کہا کہ کرنے ہی مت دو، پھر جب کرنے پہ آ گئے تو کیا کہتا ہے کہ اب اس کو صحیح نہیں کرنے دو. یہ سمجھ گئے؟ یہ دل والوں کی باتیں ہیں. چوتھا حملہ، خوب اچھی طریقے سے عبادت کرو. عجیب بات، آپ حیران ہو رہے ہوں گے شیطان کیا کہتا ہے؟ اچھی اچھی نماز پڑھو، خوب اچھی طریقے سے تلاوت کرو. یہ شیطان کا عمل ہے. کیوں کرو؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میں بہت بزرگ ہوں، لوگوں کے اوپر روب میری بزرگی کا، میرے تقوی کا، میری نیکی کا، میری عبادتوں کا ایک بھرم قائم ہو جائے. موت تک نہیں چھوڑے گا وہ. کتنے حملے ہو گئے؟ پانچواں حملہ، عجیب بات. پانچواں حملہ، یار نیک عمل میں آرام آرام سے کروں گا نا تو میرے دل میں دکھلاوا آ جائے گا. چھوڑو، پھر میرے دل میں کیا آ جائے گا؟ میں تسبیح لوگوں کے سامنے پڑھوں گا تو لوگ مجھے کیا سمجھیں گے؟ ماشاءاللہ بہت بزرگ ہیں، بڑا اہتمام کرتے ہیں ذکر کا، تو لہذا نہیں پڑھو یار. عجیب. تو آپ کے دل میں ایک خیال ڈالے گا. آپ شیطان سے جیت تھوڑی سکتے ہیں اگر کہ ریا کا وسوسہ ڈال کے آپ سے عبادت کو کیا کروا دے گا؟ چھوڑوا دے گا. چھٹا وسوسہ، کہ نیک اعمال بہت سنت کے مطابق بالکل نہیں کرنے چاہیے، مگر مکمل کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی پابندی سے مجھے بڑے مقامات ملیں گے، میں بہت نیک ہو جاؤں گا، میں بہتر ہو جاؤں گا. لوگ تو سنتوں کے پابند نہیں ہیں، اذکار کے پابند نہیں ہیں. آپ کے دل میں عجب ڈالے گا. کیا ڈالے گا؟ یار دیکھو کیسا لوگ ضائع کر رہے ہیں وقت کو، یار کیسا لوگ ضائع کر رہے ہیں، شب قدر کو ضائع کر رہے ہیں، سوئے پڑے ہوئے. میں پہلی صف کے اندر ماشاءاللہ، میں بولے گا نہیں، دل میں ڈالے گا. آپ کو پتہ بھی نہیں اس نے آپ کے ساتھ کیا کھیل کھیل لیا. تو اس کو کہتے ہیں عجب، خود پسندی. یہ بہت خطرناک عمل ہے اور ہم سب کے اندر ہے. کتنے وسوسے ہو گئے؟ ساتواں وسوسہ، شہرت کی تمنا. میں اپنی نیکی کی وجہ سے مشہور ہو جاؤں، میں اپنی دینی خدمتوں کی وجہ سے مشہور ہو جاؤں، میرا بیان مشہور ہو جائے. کتنی بیماری ہے یہ جو ہر چیز میں سیلفی اور ہر چیز کے اندر وہ فلاں. یہ ایک الگ موضوع ہے. یہ ایسی نفسیاتی بیماری ہے جس کو لگ جائے شہرت کی بیماری. یہ بیماری ہے. یہ علم آپ کو یہاں سے ملے گا. آپ یونیورسٹی میں جائیں گے، وہ تو اس کو بتائیں گے کہ مشہور ہو. بھائی کیسے مشہور ہونا ہے ہم آپ کو بتائیں گے، تو پیسے لے کے آپ کو بیمار بنائیں گے. شہرت، اللہ اکبر. جن کے پاس دین، اس لیے بھائیوں ایک دعا لکھ لیں، اسی پرچے کے اندر ایک دعا لکھ لیں، اللہ سے رو رو کے مانگا کریں، اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما. دین کی معلومات تو لاکھوں لوگوں کے پاس ہوتی ہیں، سمجھ یہ تو بس جس کے اوپر اللہ کا مہربانی ہو جائے. کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب نہیں کرنا ہے، کب کون سا عمل کرنا ہے، کب کون سا عمل کرنا ہے. کیا کہا؟ کیا دعا مانگا کریں بہت کثرت سے؟ حضور جب کسی سے خوش ہوتے تھے اس کو یہ دعا دیتے تھے، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ دے دے. کاروبار کی سمجھ ہے، کیسے چل، ہمیں پتہ ہے بھائی کیسے ڈیل کرتے ہیں. آپ ہوں گے بہت ماہر، بہت پڑھے لکھے، لیکن اللہ اور رسول کی نگاہ میں آپ کے علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل حیثیت کیا ہے؟ کہ آپ کو یہ آتا ہو کہ دین کی سمجھ کیا ہے. اور یہ اتنی دین کی معلومات الگ ہیں، دین کی سمجھ. امام بخاری. چلیں دین کی سمجھ. آپ نے حدیث سنی ہے، من یرید اللہ بہ خیرا، جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو کیا دیتے ہیں اللہ؟
اس کو اپنے دین کی سمجھ دیتے ہیں، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا عمل کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا ہے، کون سا پہلے کرنا ہے، کون سا بعد میں کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کتنا یہ والا کرنا ہے، کتنا وہ والا کرنا ہے۔ کیا ان کا مرتبہ ہوتا ہے جن کو اللہ پاک دین کی سمجھ دیتے۔ ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کو اللہ نے دین کی بہت سمجھ دی تھی، اتنی سمجھ دی تھی کہ اتنی سمجھ دی تھی دین کی۔ تقی عثمانی صاحب اتنا بڑے عالم ہیں، عرب و عجم، بیرون دنیا میں چلے جائیں لوگ ان سے حدیث کی اجازت لیتے ہیں، عرب لیتے ہیں، حرم کے ائمہ لیتے ہیں، لیکن وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب روز پڑھتے ہیں تاکہ مجھے دین کی سمجھ پیدا ہو جائے میرے اندر۔ تو ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، ایک دم شور ہوا کہ ان کی اہلیہ گر گئیں کہیں، فوراً نماز توڑ کے بھاگے۔ اب یہ دین کی سمجھ ہے، یہ دین کی سمجھ ہے کہ اس وقت کیا کرنا ہے۔ کہنے لگے اور کوئی ہوتا وہ کہے گا لوگ کہیں گے بیوی کے چکر میں نماز چھوڑ دے، کہنے لگے بھائی اب بیوی کو کوئی اور تھوڑی اٹھا سکتا ہے، یہاں اللہ کا حکم یہی ہے کہ اب نماز چھوڑ دو۔ ایک آدمی کنویں میں گر رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بڑے خشوع کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اللہ سے راز و نیاز ہو رہی ہے، اس وقت حکم یہی ہے کہ بھائی کیا کرو، اس کو بچاؤ۔ اس طریقے سے بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے کہ اللہ سے مانگنا پڑتا ہے۔ چلیں اس کی ایک دعا دے دوں آپ کو، یہ میں کروڑوں روپے کی باتیں بتا رہا ہوں خدا کی قسم، جن کی اگر سینے میں ہدایت کا نور ہوتا نا، وہ ان باتوں کو سونے سے زیادہ قیمتی سمجھ۔ حاجی عبد الوہاب صاحب کی ایک دعا مجھے بڑی پیاری لگی، اتنی آپ لاکھوں روپے کی دعا ہے یہ۔ کیا کہنے لگے؟ اللہ سے مانگا کرو اے اللہ اس حال میں تجھے کیا پسند ہے، اے اللہ میری رہبری کر۔ اللہ اکبر، کیا دعا ہے خدا کی قسم۔ آپ الجھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا میں سختی کروں یا نرمی کروں، بیوی کے ساتھ میں سختی کروں نرمی کروں، الجھے ہوئے ہیں، فلاں کے ساتھ میں کیا کروں، میں خاموش رہوں کہ بولوں۔ اے اللہ اس حال میں، یہ جو ایک حال ہے سمجھ گئے نا آپ، اس حال میں اپنی پسند مجھ پہ کھول دے، تجھے کیا پسند ہے، میں تیری پسند پہ چلنا چاہتا ہوں، میں اپنی پسند پہ نہیں چلنا، اور تجھے کیا ناپسند ہے اے اللہ مجھ پہ کھول دے۔ کہتے ہیں یہ نصیب والوں کو یہ چیز ملتی ہے، جب اللہ پاک کسی پہ اپنی پسند اور ناپسند کھولنا شروع کر دیتے ہیں، وہ ولی بن جاتا ہے اللہ کا، وہ دوست بن جاتا ہے اللہ کا۔ لیکن اس کی طلب تو دے دی میں نے آپ کو بڑی دعا، کتنے روپے کی دعا ہے، کیا قیمت دیں گے آپ؟ جمع کرتے رہے نا اس میں، کتنی جی نہیں بتا رہے، کتنی کتنے دیں گے؟ قیمت نہیں لگ رہی، 10,000 شامل کریں، 10,000 کی دعا دی ہے میں نے آپ، یہ کم سے کم قیمت ہے، یعنی مفت میں دیے میں نے 10,000 میں، آپ نوٹ کریں نا، آخر میں جاتے ہوئے لوں گا آپ سے۔ اے اللہ مجھ پہ اپنی پسند کھول دے، اے اللہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا مجھے کیا کرنا چاہیے، اے اللہ تجھے کیا پسند ہے، اے اللہ تجھے کیا ناپسند ہے، اے اللہ میں اپنی پسند پہ زندگی نہیں گزارنا چاہتا، میں تیری پسند کے مطابق گزارنا چاہتا ہوں، یا اللہ اپنی پسند میری پسند بنا دے۔ کیا دعا ہے، اے اللہ اپنی پسند جو تجھے ناپسند وہ میری ناپسند بن جائے، یہ ہے دعا۔ تو اس کا ایک حملہ یہ ہوتا ہے، یہ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کیا کرتا ہے بعد میں۔ اچھا یہ سمجھ میں آ گیا۔ 7واں دھوکہ شہرت، لوگ مجھے بڑا واعظ کہیں، لوگ مجھے بڑا عالم کہیں، لوگ مجھے ایسا قرآن پڑھو کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کی بڑی خوبصورت آواز ہے۔ آپ نے حدیث سنی ہے کہ 3 آدمیوں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، سخی، خرچ کرو بھائی، سیلفی بناؤ، یہ جا رہے ہیں ہمارے ٹرک غریبوں میں جا رہے ہیں ہمارے، یہ بناؤ بھائی بناؤ۔ اوفو، معاملہ آسان نہیں ہے آخرت کا، اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ اندر دلوں کے اندر میں چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے، وہ نیتوں کو جانتا ہے۔ عمل تھوڑی تلیں گے، عمل کی نیتیں تلیں گی بھائیوں۔
عمل نہیں تلیں گے، عمل کی نیت، صدقہ دیا تھا، کیوں دیا تھا؟ آؤ آج میں بتاتا ہوں کیوں دیا تھا۔ اتنی عجیب بات لکھی ہے، اب آپ ذرا تصور کریں، میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ایک آدمی کو آپ نے صدقہ دیا، زکوٰۃ دی، ٹھیک ہے، چلیں فرض کر لیں میں نے ان کو دی، اس کے بعد انہوں نے کوئی ایسا رویہ اختیار کیا جو مجھے برا لگا۔ سنیں غور سے، بڑوں کی، جن کو اللہ تک پانے کی طلب ہوتی ہے نا، وہ کیا سوچ، انہوں نے کوئی ایک ایسا رویہ اختیار کیا جو مجھے برا لگا۔ اب اللہ والے کہتے ہیں اخلاص کی نشانی کی یہ ہے کہ اگر وہی رویہ یہ اختیار کرتے تو آپ کو کتنا برا لگتا۔ اللہ اکبر، کہاں پہنچے، یہ امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا، نہیں سمجھے آپ میری بات؟ ان کو برا، ان کا رویہ کیوں برا لگا کہ آپ کہہ رہے ہو میں نے اس کو صدقہ دیا تھا پھر بھی یہ میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے۔ اوف کا آپ کے اندر اخلاص نہیں ہے۔ نہیں پتہ نہیں سمجھا پایا میں اپنی بات؟ میں نے ان کو صدقہ دیا، پھر انہوں نے کوئی برا رویہ اختیار کیا، اب اگر مجھے اتنا ہی برا لگا کہ جتنا یہ میرے ساتھ برا کرتے مجھے برا لگتا، جتنا یہ برا کرتے لگتا، جتنا یہ تو ٹھیک ہے، اور اگر مجھے زیادہ برا لگا تو اس کا مطلب ہے کہ میرے صدقے میں اخلاص نہیں تھا، میں اپنے صدقے سے کچھ چاہتا تھا، میں یہ چاہتا تھا کہ میں نے صدقہ دے رہا ہوں تاکہ اب یہ مجھے پوچھے، اب یہ میرا مان کے چلے۔ اب بتائیے بھائیوں، اخلاص سب سے مشکل چیز ہے، اخلاص۔ کانپتے تھے اللہ والے، کوئی عمل نہیں ہے ہمارے پاس، کیا دکھائیں گے اللہ آپ؟ نیتیں خراب کرتا ہے شیطان۔ ہم سمجھ رہے ہوں گے یار، عمرے پہ جاتے ہیں نا لوگ، میں اکثر بتاتا ہوں عمرے والے سر، جہاں ہم عمرے کی کلاسیں لیتے ہیں میں یہ بات کرتا ہوں، تو ایک تو بیچارہ کہنے لگا کہ یار پہلے کیوں نہیں پتا چلا۔ اب عمرے پہ عمرے کر رہے ہیں، پتہ ہے کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ واپس جب آئیں گے نا تو لوگ پوچھیں گے ہاں بھائی کتنے عمرے کیے، تو ایک بولتے ہوئے شرم آئے گی، اوف سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک بولتے ہوئے کیا ہوگی؟ شرم آئے گی، نیت خراب، بہت مشکل ہے بھائیوں۔ آخرت کے لیے عمل، اخلاص، تو شیطان نیتیں خراب کرتا ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں، ہمارے علماء میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، ان کو شیخ الہند کہتے تھے، پورے ہندوستان کے شیخ۔ انگریز نے ان کو، آزادی کی تحریک چلی، علماء کی قربانیوں کے آگے تو گردنیں جھک جانی چاہیے۔ اللہ اکبر، وہ بوڑھا آدمی امت کی آزادی کے لیے بے چین کہ مسلمان آزاد رہیں، مالٹا جیل میں ان کو قید کر دیا، ایسا علم تھا، ایسا علم تھا۔ تو کچھ بدعتی علماء جو ان سے چڑھتے تھے، ان کی باتوں میں کیڑے نکالتے تھے۔ اب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے بیان کے لیے بلایا، وہ بیان تقریر کر رہے تھے، ہمارے اکابر جو تھے ان کا علم اتنا تھا کہ آپ اور ان کی اردو کی کتابیں بھی نہیں سمجھ سکتے، اتنی اس میں گہرائی تھی۔ تو وہ تقریر کر رہے تھے، تقریر کرتے کرتے علم کا دریا بہہ رہا تھا، دلائل، قرآن، حدیث کہ عقلی باتیں۔ ایک دم وہ علماء آئے جو ان کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، ایک دم ان کی زبان بند ہو گئی، یعنی انہوں نے اپنی تقریر ختم کر کے بیٹھ گئے۔ کچھ لوگ جو ان کی محبت والے بیٹھے تھے کہنے لگے کہ حضرت یہی تو وقت تھا ان کو پتہ چلتا کہ علم کہتے کس کو ہیں۔ کہا ہاں میرے دل میں بھی یہی بات آ گئی تھی۔ کیا لوگ تھے خدا کی قسم! کیا کہا؟ ہاں میرے دل میں بھی یہی بات آ گئی۔ نیتیں تلیں گے، عمل نہیں تلیں گے، نیتیں تلیں گے۔ کسی کو دے رہے ہیں، لے رہے ہیں، کسی کو قریب کر رہے ہیں، کسی کو دور کر رہے ہیں، کسی پہ خرچ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہو؟ ہمارے لیے کر رہے ہو؟ اپنے لیے کر رہے ہو؟ میں آپ کو آج یہ سنانے آیا تھا،
موت کے وقت شیطان حملہ کرتا. چلیں اس کو آگے بتاتا ہوں. یہ سمجھ گئے آپ؟ 7 حملے سمجھے، 7 دھوکے. پھر شیطان جو ہے کیا کرتا ہے، یہ جو ہے آپ کے ایمان میں شک ڈالتا ہے. حدیث سے بتا رہا ہوں، بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت. اچھا یہاں سے ایک بات اور پتہ چلی، لوگ کہتے ہیں علماء کے پاس کیا ہے، یہ کیا پڑھتے ہیں بیچارے چٹائیوں پہ بیٹھ کے. اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کیا پڑھتے ہیں یہ لوگ؟ آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہمارا ملک، چلیں آپ دشمن سے ہی امن، دشمن سے حفاظت آپ پڑھتے ہیں، فوجی پڑھتے ہیں. تو علماء اس سے بڑے دشمن سے حفاظت سمجھتے ہیں. وہ آپ کے وہ علم آپ کے پاس نہیں ہے. جتنا آپ کو ملک کا دشمن، آپ کے پیسے کا دشمن، آپ کی جان کا دشمن آپ یہ پڑھتے ہیں، یہ آپ کے ایمان کا دشمن. کون سی بڑی چیز ہے؟ یہ پڑھایا جاتا ہے مدرسوں میں. یہ علم آپ نہیں پہنچ سکتے، آپ کا علم اس علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. اب سنیے، حضور علیہ السلام نے فرمایا یأتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا من خلق کذا حتی یقول من خلق ربک. اچھا بھائی چاند کس نے، یہ کس نے بنایا، یہ کس نے بنایا، یہ کس نے بنایا؟ تو شیطان آتا ہے تمہارے دل میں، پھر کہتا ہے اچھا جب ہر چیز کو کسی نے بنایا تو اللہ کو کس نے بنایا؟ حضور نے فرمایا جب ایسا خیال دل میں آئے تو اعوذ باللہ پڑھو، اعوذ باللہ پڑھو. ایمان کا وسوسہ. اور بھائیوں شیطان کا سب سے بڑا حملہ پتہ ہے کب ہوتا ہے؟ موت کے وقت ہوتا ہے. کسی کو نہیں پتہ، ہم سب بے خبر ہیں، اللہ والے کانپتے ہیں. شیطان کا حملہ کب ہوتا ہے؟ موت کے وقت. پتہ ہے موت کے وقت کیا کرتا ہے؟ عجیب عجیب. سنیے، جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو 2 شیطان اس کے دائیں اور بائیں آ کر بیٹھ جاتے. دائیں جانب والا اس کی باپ کی شکل میں ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے بیٹا تجھے پتہ ہے کہ میں تیرا باپ ہوں، میں تجھ پہ مہربان ہوں، تو ایسا کر عیسائی بن جا، اسلام میں کچھ نہیں رکھا، وہ مذہب صحیح ہے. بائیں جانب والا شیطان وہ ماں کی شکل میں ہوتا ہے، کہتا ہے بیٹا تجھے اپنے پیٹ میں رکھا، دودھ پلایا، گود میں پالا، تو دیکھ میری بات مان لے، تو یہودی بن جا. یہاں کراچی میں ایک بڑے بزرگ تھے، ہم ان کی مجلس میں جاتے تھے اللہ اللہ سیکھنے. بہت سارے لوگ گئے ہوں گے، بھائی واصف منظور صاحب. جب ان کی موت کا وقت، ساری زندگی لوگوں کو اللہ اللہ کراتے رہے، جب موت کا وقت آیا تو مجھے یہ امام صاحب نے بتایا المعارف کے، مگر اٹھ کے بیٹھ گئے، اللہ ہے، پھر ذکر شروع کر دیا لا الہ الا اللہ لا الہ. اس سے سمجھ رہے ہیں نا آپ، شیطان نہیں چھوڑتا، نہ کسی عالم کو چھوڑتا ہے نہ کسی کو چھوڑتا ہے. اتنا سخت حملہ ہوتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اگر یہ اس وقت بچ گیا، یہ نہیں چھوڑنا مجھے اس کو. امام غزالی نے لکھا ہے جب انسان روح نکل رہی ہوتی ہے، شدید تکلیف میں ہوتا ہے، بڑے بڑے عقل والوں کی عقلیں اس وقت خراب ہوتی ہیں، تو شیطان اپنے چیلوں کے ساتھ آ جاتا ہے اور جو لوگ مر چکے ہیں پہلے ان کی شکل میں آ جاتا ہے. پھر اس سے کہتے ہیں کہ اس کو یہی کہتا ہے کہ چھوڑ دے یہ سب. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ موت سکرات کے وقت، اس لیے دعائیں ملتی ہیں وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِندَ الْمَوْتِ. اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کہ موت کے وقت شیطان مجھے گمراہ کر دے، بھٹکا دے. اس وقت فرشتے کام آئیں گے. آپ نے نہیں پڑھا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم.
6 خوشخبریاں لے کے آ جاتے ہیں. قرآن ہے، قرآن سنا رہا ہوں میں آپ کو. جنہوں نے محنت کی ہے نا، محنت کی آخرت کی، دل بدلنے کی، روتے رہے، فکر کرتے رہے، ڈرتے رہے، تو فرشتے آ جاتے ہیں موت کے وقت. 6 خوشخبریاں. اللہ تخافو، ڈرو مت بھائی، ٹینشن نہ لو. مستقبل کے لیے کوئی ڈرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. کتنا ڈر ہوتا. آپ کو کہہ دیجیے بھائی آپ کو انگلینڈ جانا ہے آج، آپ پہلے کبھی گئے نہیں، وہاں کوئی رشتہ دار نہیں، کتنی انسان ٹینشن میں ہوتا ہے. کہ کتنا ٹینشن میں ہوتا ہے کہ یار مجھے کوئی ایئرپورٹ پہ کوئی نہ روک لے یار. ابھی ایک صاحب عمرے پہ گئے، ٹینشن میں تھے کہ یار بہت سختی ہو رہی ہے، کیا بنے گا کیا بنے. کتنی ٹینشن میں ہوتے ہیں لوگ. چھوٹے سے سفر کہ سب بڑا سفر ہوگا، جہاں سے واپس نہیں آنا، کچھ بتا نہیں سکتے، کوئی تکلیف نہیں بتا سکتے اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، پیچھے کسی کو کوئی میسج نہیں کر سکتے. یا اللہ کہاں جا رہا ہوں، ابھی تھوڑی دیر میں روح نکلے گی، کیا بنے گا. فرشتے آ جاتے، اب کام آئے گا. بھائی ڈرو نہیں، ڈرو نہیں. دوسری، جو پیچھے بیوی گئی، بچے گئے، اب بچوں کو دیکھ نہیں سکوں گا، کاروبار فلاں، کیا کہیں گے؟ نہیں نہیں، غم نہ کرو، غم نہ کرو، پیچھے کا غم نہ کرو. تیسری، جنت کا وعدہ. پھر فرشتے مدد کرتے ہیں، قبر میں کام آتے ہیں. یہ 6 خوشخبریاں ہیں قرآن کے اندر لکھی ہیں. اچھا، اس کا علاج یہ وہ لوگوں، ان لوگوں نے لکھا ہے جن کی صرف معلومات نہیں ہیں، جو دل والے ہیں. موت کے وقت شیطان کے دھوکے میں مبتلا ہونے کے اسباب. اس سے معلوم ہے جو لوگ ایمان بھی نہ لائیں اور اچھا یہ چند اسباب لکھے ہیں، اس کو سمجھ لیجیے. سب سے بڑی تدبیر یہ ہے کہ اپنے ایمان کو پختہ کر. سب سے بڑی تدبیر کیا ہے؟ اپنے ایمان کو پختہ کر. میں قسم کھا کے بولوں، آپ اپنی یومیہ محنت میں کتنا وقت اپنے ایمان کے لیے نکالتے ہیں؟ ہر ایک سوچے. کچھ بھی نہیں. پھر یہ حالات ہیں آگے. آپ روزانہ اپنے ایمان کو چمکانے کے لیے، بنانے کے لیے، بڑھانے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے کتنا وقت نکالتے؟ اتنا وقت چاہیے آج کے دور میں کہ میں بتاؤں. نکالیں گے؟ پکی بات. کتنا نکالیں؟ جو کر سکتے ہیں وہ بتائیے، پھر میں آپ کو عمل بتاؤں گا. جتنا کر سکتے ہیں وہ بتائیں. کتنا نکالیں گے؟ 1.5 گھنٹہ نکالیں گے. اور بتائیں کتنا؟ 2 گھنٹے نکالیں گے. سوچ لیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. کتنا نکالیں گے؟ پکی بات. میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے نکال لیا نا، آپ صف اول کے نمازی ہوں گے. مسئلہ کیا ہے؟ آپ کے پاس یہ موبائل ہے نا، ایک چھوٹا موبائل ہوتا ہے، اس کی بیٹری زیادہ چلتی ہے نا. یہ والے موبائل کی بیٹری کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ فنکشن زیادہ ہے. ہمارے بھی فنکشن بہت ہیں، کمانا بھی ہے، وہ بھی ہے، پیمنٹ بھی، دینا بھی، لینا بھی، بڑھانا بھی، یہ بھی کرنا، کھانا بھی، پینا بھی، سونا بھی، جاگنا بھی، ملنا بھی، گھومنا بھی. آپ کا کیا خیال ہے ان چیزوں سے ایمان کا لیول گھٹتا ہے بڑھتا ہے؟ بکاش کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے. یہ کیوں نہیں آتے نماز میں پتہ ہے؟ عید کے بعد ایک دم اچھا ایک بات پوچھ رہا ہوں آپ سے. آپ نے یہاں اعتکاف میں آپ کی ایمان کی بیٹری چارج ہوئی ہے؟ کتنی ہوئی ہے؟ 100% ہوئی ہے؟ 50% ہوئی ہے؟ 80% ہوئی ہے؟ کتنی ہوئی ہے؟ چلے بتائیے. آپ بولیں گے یہ دیوانہ کیا باتیں کر رہا ہے. میں آپ بتا دوں کتنی فیصد ہوئی. جتنی دیر آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنی خواہش، وہ بیٹری چارج نہیں ہے. آپ پوری رات عبادت کر لیتے ہیں؟ نہیں کرتے. آپ کی بیٹری ابھی پوری چارج نہیں ہے. جب یہاں چارج نہیں ہے
آپ بیٹھ کے صحن کے اندر بیٹھ کے محفلیں لگاتے ہیں، بات کرتے ہیں، تھوڑی دیر بعد قرآن بند کر کے آپ کا دل چاہتا ہے بھاگوں وہاں بیٹھوں، تو بیٹری ابھی پوری چارج نہیں ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے، سچ بات ہے کہ ابھی بیٹری پوری چارج یہاں پہ نہیں ہے، ایک بات، باقی کتنی ہے ہر ایک اپنا خود اندازہ لگائے۔ صف اول میں آپ کی ساری نمازیں ہو رہی ہیں، ماشاءاللہ اچھی خاصی چارج ہے۔ سونے کا وقت بالکل کم ہو گیا، کھانے کا وقت کم ہو گیا، باتوں کا بالکل ختم کر دیا، ایک ابھی تاخرات گزری، تاخرات میں ایک بات کسی سے نہیں کی، فضول بات، لا یعنی بات، حتیٰ کہ آپ جب چلتے ہوئے جا رہے تھے اس وقت بھی آپ کہہ رہے تھے کہ میرا یہ وقت بھی ضائع نہ ہو، آپ کو بیت الخلاء میں بیٹھ کے بھی وہ ہو رہا تھا کہ یار وقت ضائع ہو رہا ہے، جلدی سے فارغ ہو جاؤں، عبادت کروں، کھاتے وقت آپ کو بوجھ ہو رہا تھا۔ جیسے نہیں، ایک بزرگ تھے نوالا روٹی نہیں کھاتے تھے، کیا کھاتے تھے؟ ستو۔ کیوں؟ یہ بیٹری چارج تھی نا، بیٹری ایمان کی، بیٹری آخرت کی۔ تو یہ پکی بات ہے کہ یہاں پہ بھی چارج پوری نہیں۔ اچھا اب ذرا سنیے، اب آپ یہاں سے باہر نکلے عید کا دن، وہ تو نکلے اس نیت سے کہ ہم آزاد ہو گئے، اب ہم کھائیں گے پیئیں گے بیٹھیں گے گپ شپ کریں گے، اب ہم گھومیں گے پھریں گے، تو اور کیا ہو گئی؟ اور کم ہو گئی۔ اور خدا نہ خواستہ کسی نے بد نظری کر لی تو اور کیا ہو گئی؟ گئی، کالا ہو گیا۔ اور کسی کی غیبت کر لی اور غیبت نہیں بھی کی، یہ جو ہم فضول باتیں کہتے ہیں نا، اس سے بھی یہ سب ختم ہو جاتا ہے، نور ختم ہو جاتا ہے، کم ہو گئی۔ اب آپ سمجھے کہ کیوں ایک نماز بھی مشکل ہو جاتی ہے؟ اول تو تھی نہیں پوری چارج، اور جو ہوئی تو اس موبائل کی طرح آپ نے یوٹیوب بھی کھول لیا، آپ نے فیس بک بھی کھول لیا، آپ نے ویب سائٹوں پہ بھی چلے گئے، اور آپ نے یہ ڈاؤن لوڈ بھی کر لیا، اور وہ سمجھ گئے، تو اب اس کی بیٹری کیا ہو گئی؟ اب جب بیٹری ہو گئی، اب آپ اس میں جو ہے نا، چلے آپ کی ایپ رکھی ہوئی ہے قرآن کی، آپ بیٹری نہیں ہے، آپ قرآن کی ایپ کھولنا چاہ رہے ہیں، چلے گی؟ ادھر بیٹری ساری ختم کر کے آ گئے، اب ظہر کی طرف قدم اٹھیں گے عید کے دن؟ نہیں اٹھیں گے۔ اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ بتائیے آپ کہ آپ اپنے ایمان کے لیے کتنا وقت نکال سکتے ہیں؟ کتنا نکال سکتے ہیں بتائیے؟ ایک نے کہا 1.5 گھنٹہ، دیکھیں نبھا لیں گے آپ اس کو؟ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں 1.5 گھنٹہ یہ کر لیں تو ان کی ہر شب قدر بن جائے گی۔ میں اتنی بڑی بات کر رہا ہوں، ان کو ایسا لگے گا عام دن بھی رمضان کے دن ہے۔ اگر 1.5 گھنٹہ آپ اپنے ایمان کی بیٹری کے لیے روز نکالیں، اب کرنا کیا ہے؟ سب سے زیادہ جو ایمان ہوتا ہے وہ کلمے سے بنتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ میں نہیں کہہ رہا، حضور نے کہا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو چمکاؤ۔ یا رسول اللہ کیسے؟ کہا اکثروا من شہادت اللہ الہ، یہی بزرگ ہے نا، اللہ ایسا ایمان لوگوں کا چمکوا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ میں گیا ابھی عید سے، یہ رمضان سے پہلے ان کے پاس رہا، عام قسم کے لوگ، کاروباری، ہاں بھائی آپ کتنا ذکر کر رہے ہو؟ حضرت 2000 لا الہ کا کر رہا ہوں، اور اللہ 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 کا ذکر جو ہے نا وہ 7000 کر رہا ہوں، ماشاءاللہ کیسی، بس حضرت مزے ہی مزے ہیں، ایسا سکون ہے بتا نہیں سکتا۔ تو بھائی بد نظری وغیرہ سے ہاں ہاں الحمدللہ آنکھوں کی حفاظت ہو جاتی، مشکل نہیں ہے، ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے، ہاں بھائی بیٹا تم کتنا ذکر کر رہے ہو؟ صبح لا الہ کا ذکر کرتا، اور وہ اس طریقے سے تھوڑی سیکھا جاتا ہے ذکر، ہاں بھائی کتنا کرتے ہو؟ صبح 1000 کرتا ہوں، شام 1000 کرتا ہوں، اچھا کتنی دیر میں ہو جاتا ہے؟ ہو جاتا ہے تھوڑی سی دیر میں ہو جاتا ہے، اچھا ماشاءاللہ فائدہ ہو رہا ہے؟ جی حضرت پہلے عمل کی میں فائدہ ہو رہا ہے؟ جی جی الحمدللہ بہت فائدہ۔ آپ، میں دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا، طریقہ یہی ہے، آپ لاکھ کوشش کر لیں نہیں ہوگا، بیٹری نہیں ہے آپ کے پاس تو موبائل کیسے چلے گا؟ ایمان کی وہ طاقت ہی نہیں ہے اندر، تو مسجد کی طرف کیسے آئیں گے؟ پھر شیطان نے پیشاب بھی کیا ہوا ہے کان میں، ناک میں، گردیوں پہ گرہیں بھی لگائی ہوئی ہیں، اور مزین بھی کیا ہوا ہے دنیا کو اور کھانوں کو پینوں کو سب کچھ۔ آپ کیسے آئیں گے؟ آپ کی تو بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، کیسے آئیں گے آپ مسجد کی طرف؟ بھائیوں میری باتیں کڑوی تو نہیں لگ رہی، بالکل حقیقت پہ مبنی باتیں کر رہا ہوں۔
آج آپ کو وجہ سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یار ہم اچھا بننا چاہتے ہیں، کیوں نہیں بن پا رہے۔ آپ ذرا عید کے دن یہ کام تو کر لیں جو میں کہہ رہا ہوں، ایک کونا پکڑیں، صبح 1000 مرتبہ پڑھ لیں اللہ الہ، اور ذکر بھی جاندار ہونا چاہیے، جس میں دھیان ہو اللہ کا، جس میں دل کی طرف توجہ ہو۔ کریں ذرا سا تھوڑی دیر ذکر، آنکھیں بند کریں۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ، لا الہ الا 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 اللہ۔ اے اللہ تو ہی ہمارا مقصود ہے، اے اللہ تو ہی ہمارا مطلوب ہے، اے اللہ تو ہی ہمارا محبوب ہے۔ بیچ بیچ میں یہ بولیں اے اللہ تو ہی ہمارا مقصود ہے، اے اللہ تیری ہی رضا ہمیں چاہیے، اے اللہ تو ہی ہمارا مطلوب ہے، تو ہی ہمارا محبوب ہے۔ بیچ بیچ میں او بھائیوں، دل کی محنت کو وقت دیں گے سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ پھر آنکھوں کی حفاظت تھوڑی سی کریں، زبان کی حفاظت کریں، فضول بولنا کم کر دیں، یہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اچھا میں ایک بات، بہت بڑی بات بتا رہا ہوں، پھر 10,000 روپے کی باتیں لکھیں، سمجھیں اس کو پہلے۔ بھائیوں، جو دل کی محنت میں اپنے آپ کو تھکاتا نہیں ہے نا، اس کو گناہ سرسری لگتے ہیں۔ بہت بڑی بات بول گیا میں آپ کو، لاکھوں روپے کی بات بول گیا، جس کو سمجھ میں آئی ہو۔ کیا کہا میں نے؟ کیا کہا؟ جو دل کی محنت میں اپنے آپ کو تھک کے چور کر دیتا ہے، پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ یار اتنی محنت روز کر رہا ہوں، اب اگر ایک بد نظری کی تو وہ سب چلا جائے گا، نہیں کروں گا میں۔ گناہ پہ وہ لوگ جری ہوتے ہیں جن بیچاروں کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا اندر میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں، کیا کالکیں آئیں۔ جو تھک کے چور ہو رہے ہوتے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار، ان کو پھر پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ فضول باتیں کی تھی نا، کہ اب میرا دل خراب ہو گیا یار۔ بھائیوں، تھکاؤ تھکاؤ تھکاؤ، خدا کی قسم تھکاؤ اپنے آپ۔ اب سمجھے میری بات؟ جب تھکائیں گے نا، یہ بالکل ایسے ہے کہ تاجر جب محنت سے پیسہ کماتا ہے تو پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ بیٹا تو خود کمائے گا نا تو تجھے پتا چلے گا تو باپ کے پیسے اڑا رہا ہے ایسا کہتے نہیں کہتے؟ جو تھک کے کسی محنت میں چور ہوتا ہے نا بیٹا، تو پھر اس کو اس کی قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس دل کی محنت ہے ہی نہیں تو اندر سے کیا گیا، شیطان نے کیا چھینا، اس کا کوئی ہم کو پتہ ہی نہیں۔ جو لوگ تھک کے چور ہوتے ہیں نا، ان کو پتہ چلتا ہے یہ تو بڑا مشکل کام ہے یار، اتنی محنت کرو۔ ہمارے حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب کہتے تھے ہزاروں مرتبہ زبان سے اللہ اللہ کرو تو دل ایک مرتبہ بولتا ہے اللہ، پھر ہزاروں مرتبہ دل سے اللہ 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 کرو تو روح ایک مرتبہ بولتی ہے اللہ۔ اتنا آسان نہیں ہے۔ اب میں پکی بات ہے کہ اگر آپ آدھا گھنٹہ صبح نکالیں گے، آدھا گھنٹہ شام نکالیں گے اور اس طرح کا ذکر کریں گے تو اس کا فائدہ ایک ہی ہوگا کہ آپ کو ایک خاص قسم کا اطمینان، سکون،
ملے گا آپ کو، ایک نور ملے گا جو آپ کو محسوس ہوگا، اور آپ کے لیے یہ اعمال بہت آسان ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ سے کوئی گناہ ہو جائے گا نا، تو پھر آپ کو اس دن محسوس ہوگا یار یہ کیا ہوا ہے، آج وہ چیز نہیں ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ یار اتنا اتنا کرنے کے بعد اتنا سا ملا تھا، پھر میں وہ بھی ضائع کر دوں؟ پھر آپ کی زبان پہ تالے لگنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو آپ کو فضول باتوں میں پھر مزہ نہیں آئے گا، پھر اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا شروع کر دیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے بھائی، یہ بیانات سے صرف یہ بدلتا ہے، ہاں ایسا ہونا چاہیے، یہ نہیں بدلتا۔ میری بات غور سے سنیے گا، بیانات سے کیا بدلتا ہے؟ یہ بدلتا ہے، باقی محنت آپ کو اس کو بدلنے کے لیے کیا کرنی پڑے گی؟ آپ کو خود محنت کرنا پڑے گی۔ تو آپ لوگوں نے وعدہ کیا ہے کہ کتنی دیر دیں گے تاکہ آپ کے فنکشن، آپ کی بیٹری کیا رہے؟ چارج رہے۔ پھر کچھ آپ کو قرآن کے لیے وقت دینا پڑے گا، صحیح ہے، اور پھر کچھ دین کی بات کو سننا، یہ اس سے بہت آپ کو چارجنگ ملے گی۔ بس چلتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کچھ تو بدلیں نا، ہر مسجد میں کچھ تو اگر ہر رمضان میں ایک صف کا اضافہ ہو جائے، ایک سال میں ایک صف کا اضافہ ہو گیا نمازی کا، ایک صف کے نمازی، چلو اتنی ساری صفیں ہوتی ہیں، ایک صف تو بدلے، ایک بھی نہیں بدل رہا۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا کیوں نہیں بدل رہا؟ اس لیے کہ سب کے فنکشن بہت ہیں، کمانا بھی ہے، کھانا بھی ہے، گھومنا بھی ہے، پھرنا بھی ہے، گناہ بھی کرنے، گیا اندر سے کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس۔ آپ کا موبائل کی بیٹری ہے ہی نہیں، آپ کے پاس وہ طاقت ہی نہیں ہے جس سے قرآن کھلتا ہے، آپ کے پاس وہ طاقت ہی نہیں ہے جس سے نماز، جس طاقت سے انسان اللہ کے آگے کھڑا ہوتا ہے، آپ کے پاس وہ طاقت ہی نہیں۔ تو آج سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے یہاں بچوں کو کراتے ہیں نا بھائی، ذکر کس وقت ہوتا ہے ہمارے مدرسے میں؟ حالانکہ بچے صبح شام قرآن پڑھتے ہیں، عصر سے پہلے یہ والا ذکر ان کو کراتے ہیں تاکہ ہمارے بچے اپنے دل کی محنت سیکھ لیں اور پھر یہ تنہائیوں میں ذکر کریں۔ تو ٹھیک ہے، آج سے کریں گے انشاءاللہ۔ کتنی مرتبہ کریں گے؟ آدھا گھنٹہ صبح، آدھا گھنٹہ شام، بس۔ اور اعتکاف سے شروع کریں آپ، اتنی لذت آپ کو ملے گی، آپ یکسوئی کے سارے اسباب اختیار کریں۔ میں قسم کھا کے، میں نے ایک اللہ والے سے کہا کہ حضرت دل کی غفلت دور نہیں ہوئی، کہنا اچھا تہجد کے وقت ذکر کیا کرو جب دنیا میں بالکل اندھیرا ہو، اس سے دل روشن ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ لائٹیں، یہ چکا چوندیں، یہ برابر میں باتیں، ایک کونا پکڑنا سیکھیں۔ او بھائیوں، جب اللہ ملتے ہیں تو نشانی کیا ہے؟ اللہ ملتے ہیں تو پھر انسانوں سے وحشت ہوتی ہے، انسان کونے کھدروں کی تلاش میں ہوتا ہے۔ یہ نشانی ہے دل کی بیداری کی۔ دین کا کام بھی ذمہ داری ہے، اصل محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ ہمارے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ دہلی جاتے تھے گشت کرنے، اس کے بعد کہتے تھے لوگوں سے، حالانکہ وہ دین کی بات کرتے تھے، کہنے لگے میرے دل پہ اتنی ظلمت آتی ہے، پھر ذکر سے بھی وہ ختم نہیں ہوتی، مجھے اس کے لیے رائے پور کی خانقاہ جانا پڑتا ہے۔ دل والے تھے جن کے پاس تنہائی کا ذکر نہیں ہے، ان کے دل کی حالت بہت بیکار ہے، خراب ہے۔ تو آج کس وقت کریں گے آپ لوگ یہ ذکر؟ ایک کام تو کریں، یہ آج یہ، تاکہ یہ ابتدا 500 مرتبہ صبح، 500 مرتبہ شام کر لیں گے۔ آپ مجھے ابھی 500 مرتبہ، ابھی ہم آج اسی پہ بات ختم کرتے ہیں۔ آپ دعا سے پہلے آپ لوگ الگ منتشر ہو کے بیٹھ جائیے، آپ 500 مرتبہ اس طریقے سے ذکر کریں، دو دو بیٹھ کے ہر دوسرے ہو جائیں، آپ لوگ یہ ذکر کریں، چاہے تو یہیں کر لیں، یہیں کر لیں، قبلہ رخ بیٹھ جائیں، 500 پورا کر لیں، اور اسی انداز سے شرمائیں نہیں۔ آپ کے لہجہ آپ کے دل پہ اثر کرنا چاہیے، اتنی محبت سے، اتنے پیار سے اپنے اللہ کا نام لیں کہ آپ کا دل پھر آہستہ آہستہ آپ کے دل نرم ہونا شروع ہو جائے گا، پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو جائیں گے۔ بس جب یہ شروع ہو جائے آپ سمجھے کام بننا شروع ہو گیا ہے، اب کام بننا شروع ہو گیا۔ نماز بھی پتہ ہے اللہ کے ذکر کے لیے، اقیم الصلاۃ لذکری، حج بھی اللہ کے ذکر کے لیے، قرآن کی آیتیں ہیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اصل چیز اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر سے جان پڑتی ہے، تبلیغ میں، تعلیم میں، نمازوں میں، عبادتوں میں، ہر چیز میں جان جو پڑتی ہے وہ ذکر سے پڑتی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے،
تو صبح کا یہ ہو جائے گا، اور رات کا پھر آپ لوگ آپس میں کریے، ایک دوسرے کو یاد دہانی بھی کرائیے گا، بھائی آج کا میرا یہ ذکر، اگر آپ کا یہ صبح شام ہونا لگ گیا آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ چلیں بسم اللہ شروع کر دیں، اسی آواز سے شروع کر دیں۔ تسبیح لے لیں، تسبیح ہے سب کے پاس؟ تسبیح ہونی چاہیے۔ اچھا بھائی تسبیح بھی جس کے پاس، اچھا جس کی جیب میں کوئی ایک سوال میرے جواب میں اپنے طلباء سے ایک سوال کرتا ہوں، اور مجھے اپنے طلباء میں بھی کوئی نہیں ملتا ایسا۔ اس سال دور حدیث کے فارغ ہوئے ایک طالب علم ملا، میں آپ سے بھی سوال کرتا ہوں، میں نے ان سے پوچھا بیٹا آپ میں کوئی ایسا طالب علم ہے، یہ عالم کی بات کر رہا ہوں، جس کے مزاج میں یہ چیز داخل ہو کہ جہاں فارغ ہو فوراً جیب سے تسبیح نکال کے وہ، حتیٰ کہ شام کو آپ لوگ چائے پینے جاتے ہو ہوٹل، تو بس چائے پینے جا رہے ہو فوراً باتیں بھی چل رہی ہیں تسبیح بھی چل رہی ہے، چائے بھی پی رہے ہیں، بیٹا بتاؤ آپ اتنی کلاس میں پوچھتا ہوں میں کون ہے، کیا نام تھا اس کا؟ اسد 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 طالب علم ابھی سال کی جماعت میں گیا ہے، اسد نا؟ انہوں نے کہا استاد جی اس بچے کی عادت ہے۔ میں نے کہا بیٹا تمہارے اوپر تو اللہ کا فضل ہو گیا۔ پھر میں نے دیکھا، میں بیمار تھا، میں نے کہا یار تم مجھے موٹر سائیکل پہ بیٹا وہ حکیم کے لے جاؤ، تو یہاں سے وہ گیا حکیم کے لے گیا، وہ حکیم تو انتظار کراتے ہیں موت۔ میں نے دیکھا، میں ادھر اندر گیا، فوراً اس بچے نے تسبیح نکالی شروع۔ جس کے اوپر جس کو یہ نصیب ہو گیا آپ سمجھیں اس کو بہت بڑی چیز مل گئی، اور جس بیچارے کی پاس یہ نہیں ہے وہ آخرت میں رونے کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ یہ جو مجلس میں اللہ کے ذکر سے خالی ہو، حضور نے کہا کہ رو گے کل قیامت۔ تو جن لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے نا تو ان کی ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی ذکر ہو جاتا ہے۔ آپ میں سے کوئی ہے جس کو اللہ نے یہ نعمت دی ہو؟ بھائی باتیں بھی ہیں، باتیں کرنا ہے، ہنسنا ہے، لطیفے سنانا ہے، جو کرنا ہے کرو، لیکن کیا ہے جیسے جب بول رہے ہیں تو تسبیح رک جائے گی، جب سن رہے ہیں تو تسبیح چلے گی۔ اگر یہ نہیں ہے تو بھائیوں اچھا، اور اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہے، یہ تو ہے ہاتھ میں تسبیح ابھی آنے میں سالہ سال لگ جائیں گے آپ کے، کہ آپ کے اوپر اللہ کا اتنا فضل ہو جائے۔ دوسرے نمبر کی چیز کیا ہے کہ کم از کم جیب میں تو ہو تسبیح، اور جس کی جیب میں تسبیح نہیں ہے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اس نے اللہ کے ذکر کی نیت ہی نہیں کی، اس کے جیب میں موبائل ہے، پیسے ہیں، بٹوے ہیں، اس کی جیب میں تسبیح نہیں ہے، اس نے نیت ہی نہیں کی ہے کہ میں اللہ کا ذکر کبھی کروں۔ پھر کیا ہے، پھر شیطان، وہی بات آ گئی، جب اس کے پاس ذکر نہیں ہے تو اس کے اوپر کون ہے؟ شیطان ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ تسبیح کی عادت ڈالیں، گم ہو جائے پھر لیں، گم ہو جائے پھر لیں، ایک دن آئے گا آپ کو یہ موبائل سے زیادہ قیمتی لگے گی، آپ بے چین ہو جائیں گے، میری تسبیح کا ہے، میری تسبیح ہے، جب یہ آ جائے آپ کہیں آپ کے اوپر اللہ کی خصوصی رحمت ہو گئی۔ تو بھائی کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ اس اعتکاف سے یہ سیکھ کے جائیں گے، یہ سیکھ کے جائیں گے، یہ ہتھیار دے گا، میں آپ کو شیطان کے خلاف ہتھیار دے رہا ہوں، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ چلیں شروع ہو جائیے۔ یہ مسجد میں تسبیحیں لٹکا دیتے ہیں، او بھائی یہ تو مومن کا ہتھیار ہے، یہ مومن ہو اور اس کے پاس جیب میں تسبیح نہ ہو۔ چلیں شروع ہو جائیں اونچی آواز سے۔ تھوڑی بھینی بھینی آواز سے، آنکھیں بند کر کے، دل کے ساتھ تسبیح سے کرو بھائی، تسبیح سے، ہاتھ پہ نہیں۔ تسبیح نہیں ہے تو تسبیح لے لیں، شاباش تسبیح لے لو جلدی سے، یہیں آ جاؤ۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔
आ जाओ, किबला रुख बैठो, आंखें बंद करो। तस्बीह के बगैर नहीं होगा भाई, तस्बीह के बगैर नहीं। आवाज नहीं आ रही, थो, थोड़ा ऊंची आवाज। किबला रुख बैठे हैं, किबला रुख हो जाए, किबला रुख। इल्लल्लाह, ला इलाहा 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 इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله. لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله. لا إله إلا الله، 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 لا
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا لا إله إلا الله 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 محمد رسول اللہ. کتنا ہو گیا جی؟ کتنا ہوا؟ وہ ماشاء اللہ ہے 400 کچھ ہوا. کتنی دیر لگی؟ کسی نے ٹائم دیکھا تھا؟ نہیں 7-8 کتنے؟ 15 منٹ. 15 منٹ کوئی اللہ کے لیے نہیں دے سکتا تو اس کو یہ حق ہی نہیں بنتا کہ وہ اللہ والا بننا چاہتا. 700 مرتبہ ماشاء اللہ. قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. اچھا قسم کھا کے دل سے گواہی دے اللہ کے نام میں لذت ہے؟ سچ بتائیں ہے؟ آپ نے بس اتنی محنت کرنی ہے کہ اتنی سی محنت کرنی ہے کہ جس دن آپ کو اتنی محنت کر لو کہ آپ کو ذکر کا انتظار ہونے لگ جائے، بس آگے کا کام خود ہو جائے گا. مجاہدہ محنت قربانی صرف کتنی دن تک دینی ہے؟ اور میرے حساب سے 10 دن 15 دن 20 دن آپ نے کر لیا نا، آپ کے دوست آ جائیں، آپ کی بیوی آ جائے، آپ کے لذیذ کھانے آ جائیں، آپ کہیں گے کھانا رکھیں پہلے میں اللہ کا ذکر کروں، وہ دولت ملے گی آپ کو. آپ بھول جائیں گے، قسم خدا کی بھول نہیں. اللہ کے نام میں لذت نہیں محسوس کیا آپ نے؟ جن کو یہ لگی ہے نا وہ ان کے بیڑے پار ہوگا. اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. باتیں ہی باتیں ہیں، باتیں ہی باتیں.
اس کے علاوہ اتنی دیر آپ کوئی تیز آواز میں پڑھیں اسی روزے کی حالت تو آپ کی گلے کی کیا پڑھیں. اور میں عجیب بات، ابھی میں ذکر کے فائدے پڑھوں گا انشاءاللہ. او بھائی، ذکر آپ کی روح کو اتنا طاقتور کر دے گا. میں نے اپنے ایسے بزرگ دیکھے، پڑھے نہیں ہیں. مولانا نذر الرحمان صاحب کے گاؤں میں تھا. اوفو، سخت گرمی، روزہ اور ان کی عبادت گھنٹوں. وہ اللہ، افطاری میں صرف انہوں نے شیک پیا، نہ کسی پھل کو ہاتھ لگایا، نہ پکوڑے شکوڑے تو جانتے ہی نہیں ہیں وہ. اس کے بعد نہ رات کا کھانا کھایا. سحری میں اتنی سی سرید تو فوراً ہضم ہو جاتی. اتنی روحانی طاقت ملتی ہے اس سے. آپ کی بھوک بدل جائے گی، آپ کی نیند میں فرق آئے گا، آپ کی صحت میں فرق آئے گا، آپ کی بیماریاں چھوٹ جائیں گی. بھائیوں، روح ہماری بے چین ہے، اس کو یہ نہیں مل رہی غذا. اچھا سب بننا چاہتے ہیں، روح بے چین ہے. تو انشاءاللہ کریں گے نا، کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ توفیق دے دے. اب رات کو کس وقت کریں گے؟ کیا منظر بن جائے نا، سب بیٹھے ہوئے ہوں ماشاءاللہ. ہیں؟ کوئی وقت طے کر لیتے ہیں، صبح کا وقت طے کر لیں، رات کا کر لیں. ہیں؟ رات کو کس وقت کریں؟ نہیں، آپ اس کے انتظار میں نہیں رہے. یہ تو سکھانے کے لیے، اصل تو آپ کا اپنا اللہ سے تعلق. شروع میں تھوڑا سا مشکل ہوگا، دو دو بیٹھ جائیں. ایک دوسرے کا ذکر دوسرے کو قوت دیتا ہے. ایک کا ذکر دوسرے کو کیا دیتا ہے؟ قوت دیتا ہے. بہرحال کر لیں گے انشاءاللہ. بس پھر بے غم ہو جائیں آپ اگر یہ چیز. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ کتنی دیر بتائی آپ نے ابھی ہمیں 500 میں کتنی دیر لگی؟ 15 منٹ لگے، صرف 15 منٹ صرف. آپ کی رفتار بڑھے گی. پھر لوگ اس وقت لوگ لاکھوں میں اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، لاکھوں میں. میں کتابوں کی بات نہیں کر رہا، اس وقت ہیں لوگ، ان کے نصیب جاگ گئے. بہت جو ذکر کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس. تو بس اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تو کوئی آپس میں یاد دہانی کرا دیے گا، ٹھیک ہے؟ کل ہم آئیں تو کسی کا ذکر نہ چھوٹا ہو. جس کا یہاں نہیں ہو رہا، اللہ کے گھر، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، حضور نے کہا تھا یہ مسجدیں ہیں ہی اللہ کے ذکر کے لیے. جس کے مسجد میں اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا، اس کا بازار میں ہوگا، گھر میں ہوگا. اچھا ایک عجیب بات بتاؤں، ہمارا اسکول میں بچوں میں، چھوٹے چھوٹے بچوں میں کتنی غفلت ہوتی ہے. میں نے ان بچوں کو یہ تھوڑا سا کرایا، ان کو میں نے کہا بیٹا آپ نے 500 مرتبہ کرنا. چھوٹے بچے، بچہ بچے سے کہہ رہا ہے یار اتنا اتنا مزہ آتا ہے ذکر کرنے. میں نے کہا پابندی سے کرتے ہو کا نام؟ کہہ رہے کمرہ بند کر کے ذکر کرتا ہوں، اتنا مزہ آتا ہے. ہم نے قصور کیا اپنی اولادوں کے ساتھ. اپنے گھر میں یہ حلقہ لگائیں آپ. چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو یاد دلائیں گے کہ ابو آج ذکر رہ گیا. لائٹ بند کریں، بچوں کو بٹھائیں اور آپ کریں. آپ کے گھر سے نکل جائیں گی ساری پریشانیاں، ٹینشنیں نکل جائیں گی، اولاد فرما بردار بن جائیں گی. یہی نہیں کیا نا ہم نے؟ کریں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی طرف دعا کرائے. چلیں کل بھی پھر آپ لوگوں سے پوچھوں گا. یہ مانگ رہے ہیں نا پرچے سے آپ کو آئیں.